جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ وہ جو اٹیک تھا کوئٹہ کے قریب ٹورڈز سبی بولان پاس کے پاس، درے کے پاس، قوموں کی زندگی میں اس قسم کے معاملات آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا تحفظ، پاکستان سے سیکیورٹی، عوام اور افواج پاکستان اور پیراملٹری اور صوبوں کے اندر اپنی اپنی جگہ پر پولیس اور پھر خود عوام جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ وہ جنرل یہ دیکھیں بہت سی کہانی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی نا کسی نے، تو آپ کی پراکسی بی ایل اے نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، دے ول گیٹ دا ریزلٹ۔ وہ خود بلوچستان کے غیرت مند عوام جو ایک روایات کا حصہ ہے ان کا، کیا وہ خوش ہیں آپ کے اس عمل سے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی بیٹھنا ہوگا آپ کو مذاکرات کے لیے، الٹیمیٹلی مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ خالصتان کی تحریک انڈیا میں چل رہی ہے، اور وہ جو پنو تھا جو ہیں اس کو آپ نے یو پی میں ایک اور مقدمہ قائم کر دیا انڈین پولیس نے، انڈین حکام نے، اور جو ان کے جو فیک ہیرو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح ٹوٹ جائے گا۔ یار فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے اور کشمیر کو پلیبسٹ سے ہٹانے کے لیے، رائے شماری سے ہٹانے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ وہاں سے اپنے ہی آئین کو وہاں سے ختم کر دیا، قبضہ کر لیا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر ہوگی تو ظاہر ڈیفنس آف پاکستان میں پاکستان بہت کچھ کرے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سے تو تیجا نہیں بنا سکے، ایئر کرافٹ نہیں بنا سکے، جیٹ فائٹرز نہیں بنا سکے آپ معذرت کے ساتھ، وہ نہیں بنا سکے آپ 34-35 سال سے۔ رافیل کے لیے آپ کو وہ منتر پڑھنا پڑا ہے، آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ صاحب جو بھی ہیں، نیبو پانی لے کر جا رہے تھے وہاں پر وہ، اور بقول سبرامنیم کے آپ ہی کے لیڈر ہیں کہ جو ویٹر ہے، ویٹر جے شنکر، اس کو تو وہ ویٹر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں ویٹر۔ آپ سمجھتے ہیں ویٹر اس کو کہتے ہیں جو کینٹین میں، کیفیٹیریاز میں، ہوٹلوں میں بیئرر جو ہوتا ہے، بیرا جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں، ویٹر۔ تو جناب علی اس اپروچ سے آپ کتنے بھی شادیانے بجا لیں، آپ کے انڈین میڈیا کو میں نے گزشتہ 48 گھنٹے میں خوب دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا، 2 دن پہلے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے وہ پنو کے خلاف جو کہ خالصتان کا ایک لیڈر ہے، اس تحریک کے حامی ہیں اور اس کے اثر ہیں ان کے کینیڈا کی گورنمنٹ میں بھی، کینیڈا کے اندر بھی اور امریکہ میں بھی، جس کو آپ نہیں روک سکے۔ تو جناب وہ جو آپ جو کچھ بھی جو بول رہے ہیں وہ کٹے گا۔ آپ کے مشرق میں جو ہو رہا ہے، آپ بنگلہ دیش کو ہضم نہیں کر پا رہے، پہلے پاکستان کو ہضم نہیں کر رہے تھے، پاکستان توڑنے کے لیے آپ نے خوب سازش کی، وہاں کے لوگوں کو آپ نے دہرادون جا کر جو زین العابدین نے کہا تھا، جو مکتی بہانی کے لیڈر ہیں وہ بھی زندہ حیات ہیں، کہ جی ہمیں دہرادون لے جا کر گیا، ٹریننگ دی گئی، یہ کیا وہ کیا۔ تو وہ تو آپ کے آگے آپ نے جو فصل بوئی ہے گزشتہ 75 سال میں وہ کٹے گی سر۔ آئی ڈونٹ ہیو اینی، مجھے کوئی ریزرویشن نہیں ہے، مجھے کوئی غیر یقینی کیفیت نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ 140 کروڑ چائنا، 140 کروڑ انڈیا، 280 کروڑ، 20 کروڑ بنگلہ دیش، 300 کروڑ، 25 کروڑ پاکستان، 325 کروڑ، تو یہی میں نے چند ملکوں کا آپ کو 4 ملکوں کا اسٹیمیٹ بنا دیا، پورا کا پورا سارک ریجن جس کو آپ نے سارک کو ختم کر کے بمسٹیک بنا لیا، اور ابھی آپ میٹنگ کر رہے ہیں 2-3 اپریل کو بینکاک میں جا کر مودی صاحب۔ تو اندر سے تو آپ کھوکھلے ہو چکے ہیں، آپ کی متھ جو ہے، مائتھولوجی جو ہے، اٹ از ناٹ اے ڈیوائن ریلیجن۔ ڈیوائن تو آپ ہے نہیں، کرسچینٹی از اے ڈیوائن ریلیجن دیٹ ول ایمرج فرام دی ایسٹ آف انڈیا، ایسٹرن پارٹ آف انڈیا ویئر 7 states have emerged with more than 80% population، جہاں پہ انہوں نے اسلام کرسچینٹی کو قبول کیا ہے، ہندوازم کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہندو مت کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، آسمانی مذہب نہیں ہے، وہ ایک مائتھولوجی پر بیس کر رہا ہے، ایک پتھر پوجا پاٹ جس کو کہا جاتا ہے اس پر بیس کر رہا ہے، جو کہ جس کا ڈیوائن مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یہودی بتوں کو پوجتے ہیں، نہ عیسائی، نہ مسلمان۔
تو الٹیمیٹلی آپ کو تو زبردوس ہو جانا ہے. ادھر آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کہا تھا ماؤ تے تنگ نے, جو لیڈر ہیں چائنا کے. انہوں نے کیا کہا تھا آج سے 30 سال پہلے کہ یہ مجھے چاہیے اروناچل پردیش, اور وہ لے کے رہیں گے. آپ نے سکم کے اندر جو کچھ بھی کیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ بھوٹان کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور نیپال میں آپ نے ان کے خلاف مظاہرہ کرانے کی کوشش کی کہ جو بادشاہ کی حمایت میں اس کے حق میں مظاہرہ کر دیا جائے. کوئی کیا واٹ یو وانٹڈ ٹو ڈو, انٹینشن کیا ہے آپ کی؟ یہی کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے. بی ایل ایز یور پراکسی. یونائٹڈ نیشنز میں ہم امیڈیٹلی ہمارے ریپرزینٹیٹیو منیر اکرم صاحب نے فوری طور پہ کیس ٹیک اپ کیا ود دی اتھارٹیز اور جنرل سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, یہ سب معاملات. یو کین ناٹ 40 45 50 لاکھ اور اس سے زیادہ تو بلوچ دیگر پارٹس آف پاکستان میں رہتے ہیں, ان کو بھی خراب کر رہے ہیں آپ. وہ ویل اسٹیبلش ہیں, اپنی اپنی جگہ محنت مزدوری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ان عام آپ کو خبر ملی مخبر سے کہ جی آپ کے پاس تھرایا ٹیلی فونس آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو از فنڈنگ یو؟ افغانستان سے لے رہے ہیں, انڈیا سے لے رہے ہیں پیسے, کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ایک نہ ایک دن یہ ایجنسیز لے آئیں گی منظر عام پر انشاءاللہ. پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے کیا فنڈ کیا اور کون کہاں کا ہے. کوئی پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام, سندھ ہو, پھر صدر پاکستان خود بلوچ ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے. تمام لیڈرشپ نے کنڈیم کیا ہے. بلاول نے کنڈیم کیا ہے, نواز شریف, شہباز شریف, سلمان راجہ, پی ٹی آئی اینڈ کمپنی, عمر ایوب وغیرہ. اور وہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس انفارمیشن ہی پوری نہیں جا رہی, تو اس سے آپ توقع نہیں رکھیں کہ جی وہ حب الوطنی کی بات کرے گا یا غیر حب الوطنی. بس جتنی سمجھ ہے اس میں بات کر رہا ہے وہ. ان کے لیے میں انشاءاللہ ایک اسپیشل ولاگ ریکارڈ کروں گا اور ان تک پہنچا دیا جائے گا. واٹ یو آر اپ ٹو, آپ آخر چاہتے کیا ہیں, یہ سوال ہے. فوج کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف آپ لیڈرشپ کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یو ہیو انلیسڈ آپ بھرپور ایک کیمپین آپ فوج کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف چلا رہے ہیں. اٹس ناٹ فیئر. کوئی بھی نیوٹرل آدمی, انڈیپینڈنٹ آدمی جو کہ پولیٹیسائز نہیں ہے, غیر جانبدار آدمی ہے, غیر سیاسی آدمی ہے, وہ کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا. آپ کی پالیسی اچھی ہے, مینیفیسٹو اچھی ہے, اوکے فیئر انف, وی ول سپورٹ یو in the larger and national interest of Pakistan. If at all you will go, بالکل astray, کیا یعنی آپ کا مطمئن نظر ہے, آپ کے پاس تو انفارمیشن, آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اس قسم کی لائن آپ اختیار کریں, لیکن بات یہ ہے کہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو؟ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کی طرف تو کوئی دیکھے نہ دیکھے. امریکہ کی طرف اللہ, آرمی امریکہ, بے نظیر کہا کرتی تھی نا کہ اللہ بھی میرے ساتھ ہے, امریکہ بھی ساتھ ہے, آرمی بھی ساتھ ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ رابرٹ اوکلے کے موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا تھا, ایک دفعہ غلام اسحاق خان کی طرف سے, دوسری طرف آپ ہی کی پارٹی کے رہنما فاروق لغاری پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت کے, ڈسمس کیا آپ کی گورنمنٹ کو. تو پالیٹکس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں دہشت گردی کی, آرمڈ ملیٹنسی جو ہے, یہ اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ آپ کے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ نہ ہو. جیسے اراکان آرمی کو دیکھ لیں آپ, کون سا سپورٹ کر رہا ہے, یعنی انہوں نے جو راکائن اسٹیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میانمار کو توڑ دیا, برما کو توڑ دیا, لیکن وہاں پہ چائنا آ رہا ہے BRI لے کر, وہاں پہ رشیا بھی آ گیا, یعنی فال دی پرسن, امریکہ پیچھے ہٹ گیا وہاں سے اور وہ موجود ہے. تو یہ بڑی طاقتوں کی لڑائی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک نہیں ہے. اور یہ جو سپر پاور کا جو آپ کے ذہن میں جو فطور ہے, اس کو ختم کر دیں. آپ 140 کروڑ عوام, آپ کے ہاں تو دیکھیں پاورٹی لائن سے بلو کتنے لوگ رہتے ہیں. یہ بہت بڑے سوالات ہیں, اور یہ سیم ایز اے کیس وتھ پاکستان اور بنگلہ دیش. اتنی بڑی بڑی فوج کو سنبھالنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی, اتنی بڑی فوج رکھنے کی, اتنا بڑا اسلحہ اور یہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی وغیرہ سب مجبوراً حاصل کرنی پڑی. کہ آپ ہی شروع دن سے ہی 1948 سے لے کے آنورڈ, جنرل گریسی سے پہلے جو ایک فوجی جو برٹشر آرمی چیف تھا, شروع دن سے پاکستان کے خلاف آپ نے ایک ایسا محاذ کھڑا کر دیا جس کے نتیجے میں فوج بنتی چلی گئی, اخراجات ہوتے چلے گئے, ڈیفینس الوکیشنز ہوتی چلی گئی.
اور آج آپ پاکستان کو توڑنے کی طرف پہ ہیں. افغانستان کی سچویشن آپ کے سامنے. انشاءاللہ افغانستان ول بی سیٹلڈ. افغانستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں آپ کی خاطر. تو ناظرین, اکنامک سائڈ پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں بتا دوں کہ برکس کے لیے حکومت پاکستان نے ایلوکیشن کر دی ہوئی ہے سرٹن پوائنٹ, کتنے $100 ملین جو ہے اس کی ایلوکیشن ہے فار دی برکس ڈیولپمنٹ بینک. ظاہر سیڈ منی دینی پڑتی ہے ہر ایک کو. ایلوکیشن ایکوٹی شیئر سمجھ لیجیے اس کو. جبکہ بہت سے ملک جا رہے ہیں, بہت سے. انڈیا کی وہی دو رخی پالیسی ہے, بنی ہے نا, دو رخی پالیسی ہے کہ یار برکس میں ہم رہنا نہیں. برکس میں جو تیسرا الفابیٹ ہے BRI, I فار انڈیا, B فار برازیل, R فار رشیا, C فار چائنا, S فار ساؤتھ افریقہ. تو اسی میں آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم ڈالر کی جو اجارہ داری ہے اس کے خلاف انڈیپینڈنٹلی اپنی کرنسیز میں کام کیا کریں گے. اس میں بھی آپ بیک آؤٹ کر گئے. اب پھر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ امریکہ نے تو, یار ٹرمپ نے تو ہمیں تو ڈچ کر دیا ہوا ہے, F-35 ٹکا رہے ہیں ڈبل پرائس میں, ہم سخوئی S-57 کیوں نہیں لے لیتے رشیا سے, وہ ہمیں $40 ملین میں پڑ جائے گا. تو آپ کو تو خود ہی آپ ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو ناظرین, یہ ہے اکنامک فرنٹ پہ صورتحال پاکستان کے اندر. اور اب تو گزشتہ 48 گھنٹے سے وی آر آل ڈسکسنگ دی کویشچن آف دس فنومینا, جو بلوچ انسرجنسی کا فنومینا ہے. تو جناب وہ تو چائنا کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان شوڈ سٹ ٹوگیدر, چائنا کا وزٹ کریں فوری طور پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف اینڈ آرم فورسز چیئرمین, اور وہاں جا کے بیٹھ کے بات کریں اس سے کہ جی ہمیں جو ہے وہ نہ صرف گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریشنل بنانا ہے, اس کی پورٹ کو آپریشنل بنانا ہے, اور پھر ایکٹیویٹیز کو تیز کرنا ہے. ہر کانوائی کو جناب علی آپ لے کے چلیں پروٹیکشن کے ساتھ. ڈسمینٹل ہو جائے گی ساری کی ساری ان کی جو ایکسٹریمسٹ ملیٹنسی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, واچ ٹائم دیجیے.